گورنمنٹ کی طرف سے چائنا میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا فیسلٹیز ملتی ہیں؟ عوامی جمہوریہ چین وہ پہلا ملک تھا جس نے 2019 میں غربت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے؟ کیونکہ ریاست آپ کو کہتی ہے کہ جب بچہ آپ کا 6 سال کا ہو جائے تو پھر آپ اس کو اسکول میں لے کے آئیں۔ کووڈ سے پہلے جائیں تو انگریزی سیکھنے کا ایک جنون اس قوم کو چڑھا تھا، تو اب اس کو بھی کم کیا گیا ہے کہ جناب انگریزی نہ سیکھیں، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چائنیز سوسائٹی کے بارے میں بتائیے گا سر، وہ کیسے لوگ ہیں چائنیز؟ اچھا، چینیوں کے بارے میں نا ہم نیبر بھی ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، لیکن بہت کم ہمارے ہاں ان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ چین میں جو فیملی سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور نیوکلیس جو ہے وہ ماں باپ ہیں فیملی کا، اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے دادا دادی، نانا نانی، اور ون چائلڈ پالیسی کی وجہ سے یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر سوسائٹی کو ہم ایک خاندان کے طور پہ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فیملی سینٹرڈ سوسائٹی ہے، سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ ابھی بھی ون چائنا؟ جی بالکل، ابھی تو خیر 3 کی اجازت ہو چکی ہے، اچھا، لیکن جو وہ بھی ابھی ریسنٹ 2022 میں یہ اجازت ملی ہے، لیکن آپ اگر ان کا کہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں نا ون چائنا پالیسی سے، کہ ون چائلڈ پالیسی سے مراد کیا ہے؟ ون چائلڈ پالیسی یہ تھی کہ ماؤ زیدونگ کے دور میں جب دیکھا گیا کہ چین کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے تو پھر ہر جوڑے کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ صرف ایک بچہ اون کر سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو ایک طویل عرصے تک یہ چلتا رہا۔ لیکن اب آ کے 2020 کے بعد سے یہ اسٹڈیز آئیں کہ چائنا کی آبادی اس ریشو سے نہیں بڑھ رہی، تو پھر 2 بچوں کی اجازت دی گئی، پھر اب 3 بچوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اچھا، وہاں جو چائنیز ہیں، ہم نا لوگوں کو انڈرسٹینڈ، پاکستانی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ چائنیز سوچتے کیسے ہیں، ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، جو چائنیز معاشرہ ہے اس میں آپ نے کہا کہ 3 بچوں کی اجازت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے چائنا میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا فیسلٹیز ملتی ہیں؟ حکومت ان کا ساتھ کیسے دیتی ہے؟ دیکھیے، اس میں چین میں ایک غربت کے خلاف مہم چلی تھی۔ اقوام متحدہ کے جو پائیدار ترقیاتی اہداف 2030 کے لیے ہیں، ان میں ایک تھا کہ دنیا میں سے غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ تو عوامی جمہوریہ چین وہ پہلا ملک تھا جس نے 2019 میں غربت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اس میں چین میں اب کوئی غریب نہیں ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو 2500 چائنیز یوان کی انکم ہو رہی ہے تو وہ غریب نہیں ہے۔ تو چین میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی انکم اس سے کم ہو۔ پاکستانی کتنے بنیں گے؟ پاکستانی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ پاک روپیز، اچھا، تو یہ منیمم ایک چائنیز کی انکم ہے۔ اور چونکہ میاں بیوی بھی کام کرتے ہیں، آگے ان کے فادر اینڈ مدر کی پینشن آتی ہے، تو ایک خاندان کی جو آپ انکم کہہ سکتے ہیں وہ پاکستانی 5 لاکھ روپے کے آس پاس ہے۔ اچھا، پھر جو غربت کی لکیر کے نیچے لوگ ہیں ہی نہیں، وہاں پہ جو غربت کی ڈیفینیشن ہے اس میں کہ آپ کے پاس گھر ہو، آپ کو تعلیم کی سہولت حاصل ہو، آپ کے پاس صحت کی جو بہترین سہولت ہے اس تک ایکسیس ہو، تو ہر چینی کو اب یہ رسائی حاصل ہے، ہاں وہ بیجنگ میں رہتا ہے یا وہ سنکیانگ کے کسی دور افتادہ گاؤں میں۔ اچھا، جی بالکل، یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ریاست کی طرف سے ان کو کیا فیسلٹیز حاصل ہیں، تھوڑا اس پہ بتائیے گا۔ فری ہیلتھ، فری ایجوکیشن، اور آپ کو پینے کا صاف پانی آپ کی دہلیز تک ملتا ہے۔ اب بجلی ہمارے یہاں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس کی قیمتیں ابھی کم ہونے کے باوجود بھی عام آدمی کی رسائی میں نہیں ہے، تو وہاں بجلی کا جو ایک ایوریج بل ہے وہ وہاں کے 35 RMB کے قریب آتا ہے، 35 RMB ایک گھر کا، اور اس گھر میں 2 یا 3 ایئر کنڈیشن چلتے ہیں۔ اگر پاکستانی کتنا بنے گا؟ پاکستانی 1200-1300 روپے، 1200-1300 روپے بل آتا ہے، 2-3 اے سی چلا کے، اور ہیٹنگ سسٹم سردیوں میں وہاں پہ -20 تک ٹیمپریچر جاتا ہے، تو سردیوں میں ہیٹنگ کے ساتھ یہی بل رہتا ہے۔ کہیں کوئی بہت بڑھ گیا تو آپ کہنے 40-50 تک جا سکتا ہے، تو ریاست نے اس حد تک ذمہ داری لی ہے۔ 1200-1300 روپے بل دو اور اے سی چلاؤ جی۔ جی بالکل، اور جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، اگر ہم بیجنگ کی بات کریں یا دیگر شہروں کی، سب وے سسٹم موجود ہے۔ ہم لاہور میں ایک لائن دیکھتے ہیں تو بیجنگ میں اب 28 لائنز ہیں، تو اور یعنی 28 اورینج ٹرینز کہہ لیں آپ۔ جی بالکل، مختلف روٹس پہ لاہور میں چلتی جتنی چل ہیں، رہی اور ہیں، صبح کے ٹائم پہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک ٹرین آتی ہے، اور جو بڑھتے بڑھتے پھر میکسیمم جو دن کے پیک آورز آتے ہیں کہ جب آپ یوں کہہ لیں کہ رش کم ہو جاتا ہے، اس حوالے سے پیک، تو اس میں ہر 7 منٹس کے بعد ایک ٹرین آپ کو دستیاب ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں تعلیم بالکل مفت ہے؟ جی بالکل، صحت بالکل مفت ہے؟ جی بالکل، جتنا بھی علاج ہوگا مفت جی ہوگا، بالکل، تعلیم مفت ہوگی۔ جی بالکل، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 اے سی چلا کے جو ٹوٹل پاکستانی روپوں میں بل بنتا ہے وہ 1200 روپے بنتا ہے۔ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کم سے کم جو ان کا ڈیٹرس لیول ہے، کہ اگر وہ کس شخص کو اپنا وہ غریب مانتے ہیں، جو پاکستانی 1 لاکھ روپے سے کم کما رہا ہو وہ ان کے نزدیک غریب ہے، اور وہاں آپ کہتے ہیں کوئی ایک بھی غریب باقی نہیں رہ گیا، بالکل، انہوں نے غربت صفر کر دی ہے۔ صفر کر دیا۔ یہ بتائیے گا، جو چائنیز بچے ہیں
ان کی تعلیم، اس کو کس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، اس کے بارے سے ذرا ڈیٹیل میں بات کیجیے گا. کالج یونیورسٹی تک کیسا ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کس طرح وہ لوگوں کے اپنے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا بالکل ان کا نا بالکل ہماری طرح ایک چیز ہے کہ جو ابتدائی تعلیم ہے کنڈر گارڈن کی جسے ہم تعلیم کہتے ہیں وہ بہت مہنگی ہے. اس میں آپ نے خود پے کرنا ہے کیونکہ اچھا ریاست آپ کو کہتی ہے کہ جب بچہ آپ کا 6 سال کا ہو جائے تو پھر آپ اس کو اسکول میں لے کے آئیں. اچھا تو اس سے پہلے بچوں کو چونکہ 1 چائلڈ ہے تو وہ ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بچہ اچھا پڑھے تو اس کو وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں اور اس کی جو ڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن جیسے ہی بچہ سرکاری اسکول میں اسٹیپ ان کرتا ہے تو وہاں پہ 3 مدارج ہیں. پہلا پرائمری، دوسرا ایلیمنٹری، تیسرا سیکنڈری. پرائمری کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو سکلز ہیں ان میں وہ اپنی ساکس خود بدل سکتا ہو. 5 بنیادی سکلز ہیں. وہ انڈا بوائل کر سکتا ہو اور وہ اپنے نوڈلز جو ہیں وہ خود بوائل کر سکتا ہو، اس میں گرم پانی ڈال سکتا ہو. جو پرائمری کلاس پاس کر کے جائے گا تو پھر اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے پرائمری کر لی ہے. ایلیمنٹری والے کے لیے سکل سیٹ 10 پہ پہنچ جاتا ہے. اس میں 5-6 وہ میل بنا سکتا ہو، اپنا ٹوٹا ہوا بٹن جو ہے وہ سٹچ کر سکتا ہو. 5-6 کھانے بنا سکتا جی ہو. بالکل 5-6 کھانے اس کو آتے ہوں. اور پھر جب آپ سیکنڈری لیول پہ پہنچتے ہیں، یونیورسٹی کی طرف آپ نے جانا ہے، اس وقت تک آپ 15 سکلز آپ کو آنی چاہیے. ان میں ایٹ لیسٹ 10 کھانے آنے چاہیے اور باقی چھوٹا موٹا گھر کا الیکٹریشین کا کام آپ کر سکتے ہوں. یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہے. اور تعلیم میں جو فوکس کیا جاتا ہے وہ میتھس، سائنس اور چائنیز لینگویج. اب انگریزی کو ڈسکریج کرنے کے لیے کچھ لوگ، اگر ہم کووڈ سے پہلے جائیں تو انگریزی سیکھنے کا ایک جنون اس قوم کو چڑھا تھا، تو اب اس کو بھی کم کیا گیا ہے کہ جناب انگریزی نہ سیکھیں، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے لینگویجز میں جانا ہے وہ لینگویج سیکھیں، باقی لوگ اپنی نیشنل لینگویج میں آگے بڑھیں. اچھا پھر جب آپ یونیورسٹی لیول پہ جانے لگتے ہیں تو پورے چائنا میں ایک ایگزام ہوتا ہے، وہ جون کے ماہ میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں گاؤ کھاؤ. اچھا اس میں پورے چین کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ہائر سیکنڈری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. پھر پورے چین کا رزلٹ ایک دن نکلتا ہے اور اس میں ایک میرٹ بنتا ہے. طارق خان اگر فرسٹ آئے ہیں وہ بیجنگ میں ہیں اور فرسٹ یونیورسٹی شنگھائی میں ہے تو پھر وہ وہاں جائیں گے پڑھنے کے لیے. اگر شنگھائی کا ایک بچہ 20ویں نمبر پر آیا ہے اور 20 نمبر کی یونیورسٹی زیجیانگ میں تو وہ وہاں جائے گا پڑھنے کے لیے. تو اس میں کوئی سفارش نہیں ہے. پورے ملک کی میرٹ لسٹ ایک ہی دن لگتی ہے اور جناب بچے اپنی اپنی پسند کے شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا، جو بچے لوگ شادی کرتے ہیں، جو چائنیز نوجوان شادی کرتے ہیں، اس شادی کے لیے بھی حکومت ان کی مدد کرتی ہے؟ اچھا دیکھیے شادی کے لیے اس طرح سے تو ریاست کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی جاتی. یعنی آپ سمجھیں کہ انہیں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جب وہ شادی کی سٹیج تک پہنچتے ہیں تو اس وقت تک ان کے پاس ایک اچھی جاب ہوتی ہے، ان کے پاس زندگی کی بنیادی سہولیات میسر ہیں. جیسے آپ نے شادی کرنی ہے اور آپ کے پاس گھر بنیادی ضرورت ہے آپ کی، تو وہ ریاست کی طرف سے سبسڈائز گھر دیا جاتا ہے. مطلب تھوڑا سمجھائیں جی کیسا اس کا سستا ہے؟ کرایہ عام طور پہ جیسے اگر میں گیا ہوں وہاں پہ تو مجھے ایک گھر کرائے پہ چاہیے تو وہ 8,000 وہاں کی جو ہے پاکستانی آپ کہہ لیں 3,20,000 روپے پر منتھ پہ مجھے گھر ملے گا. اچھا اور یہی چائنیز کے لیے بھی ہے. لیکن اگر آپ اپنی جاب میں نئے ہیں، چائنیز سٹیزن ہیں، تو آپ کو وہی گھر 1,900 سے 2,000 روپے میں ملے گا. تو اچھا یہ ایک زبردست چیز ہے. پھر اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو گاڑی بھی آپ کو فوری طور پر بینک سے لیز آپ کروا سکتے ہیں اور اس کی انسٹالمنٹس بھی انتہائی کم ہے.